اس خدا کے خادم نے یہ کہا کہ اگر میں کسی پلمبر کو کہوں، پلمبر وہ ہوتا ہے یہ جو ہمارے واش رومز میں، کچن میں یہ پائپس وغیرہ فٹ کرتا ہے پانی کے، گیس کے، اس کو پلمبر کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں پلمبر کو کہوں کہ میرے ایک واش روم میں ایک نل کا لیک کرتا ہے اور گھر پہ کوئی نہیں ہے کیونکہ میں تو آفس جا رہا ہوں، یہ ہے گھر کی چابی اور آپ نے نل کا ٹھیک کرنا ہے، اور جب میں آؤں تو مجھے نل کا ٹھیک ملے، اور وہ خدا کا خادم یہ کہتا ہے کہ چابی میں نے اس کو دی، کام بھی دیا کہ یہ ہے، اور شام کو میں واپس اپنے گھر لوٹتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ باہر صحن میں کافی گھاس تھی بڑی بڑی، اس پلمبر نے وہ ساری گھاس کاٹ دی اور بڑا خوبصورت صحن لگ رہا ہے، اور ایک دیوار سے رنگ بھی اکھڑا ہوا تھا، اور اس پلمبر نے کافی ٹائم لگایا اور وہ جو رنگ تھا اکھڑا ہوا تھا اس کو اتارا اور پھر نئے سرے سے دیوار کو اس نے پینٹ کیا۔ اتنے میں شام ہو گئی، میں آفس سے آتا ہوں اور میں آ کر پلمبر سے پوچھتا ہوں، بھائی صابر یہ تو بتاؤ کہ جو وہ نل کا تھا وہ آپ نے ٹھیک کیا؟ اور پلمبر کہتا ہے او جی میں نے دیکھا کہ یہ گھاس بہت بڑی بڑی تھی اور یہ میں نے سوچا کہ اس کو کاٹ لوں، اور پھر یہ دیوار بہت اکھڑی ہوئی تھی اور بہت بری لگتی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو دیوار کو پہلے پینٹ کر لیتا ہوں اور پھر یہ دیکھوں گا۔ اب وہ خادم کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ صحن سے ساری گھاس کاٹ دینا؟ بتائیے کہا تھا اس نے؟ نو۔ کیا اس نے اس کو یہ کہا تھا کہ اس دیوار کو پینٹ کر دینا؟ حالانکہ اچھی لگتی ہے، گھاس کٹی ہوئی بھی اچھی لگتی ہے، کیا یہ کہا تھا؟ نو۔ تو کیا کہا تھا؟ اس نے ایک ہی کام اس کو دیا تھا، اور وہ کام یہ تھا ٹوٹی ٹھیک کرنی ہے، ہاں نل کا لیک کر رہا ہے، اس کو سیٹ کرنا ہے۔ کیا اس نے؟ نہیں۔ اگرچہ دو اچھے کام اس نے کیے، لیکن جس کام کے لیے کہا گیا تھا انہیں کیتا کوئی نہیں۔ پھر وہ خادم کہتا ہے کیا میں اس شخص سے خوش ہوں گا؟ جو کام میں نے اس کو کرنے کے لیے کہا وہ تو اس نے کیا نہیں، اور جو کام کرنے کے لیے نہیں کہا وہ اس نے کیا۔ کیا یہ میری اور آپ کی ہی تصویر نہیں ہے میرے بھائی میری بہن؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھاس کاٹتے رہتے ہیں، دیواروں پر رنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو کام ٹوٹی ٹھیک کرنے والا ہے او کرنے موت پیندی، ہاں یعنی جو کام ہمیں اصل میں سونپا گیا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، افسوس کہ ہم وہ نہیں کرتے۔ اور اگر آج خداوند یسوع مسیح، ابھی جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ابھی خداوند یسوع مسیح آ جائے، مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھے کہ میں نے تمہیں کام دیا تھا، کیا تو نے وہ کام کر لیا؟ یا چلو جس کو ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، جس دن خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے تھے، یعنی عالموں کے مطابق کہہ رہا ہوں، اس دن خداوند یسوع مسیح آ جائے، کیا وہ کہیں گے شاباش لگے رہو، بڑا خوبصورت کام کرتے ہو، 7 کلمے پورے 3 تو 4 گھنٹے بیٹھے ہو بھوکے رہے، واہ واہ شاباش، یہ کہے گا؟ میں نہیں سمجھتا نا۔ ہم عید قیامت المسیح مناتے ہیں، سویرے 4 بجے اٹھنے ہیں کیونکہ 2 بجے تک کرتے مہندی لاؤندے رہے ہیں راتی، اور پھر سویرے اٹھتے ہیں، پھر چرچ جاتے ہیں، سونے سونے کپڑے پاتے ہیں، اور پھر واپس آتے ہیں۔
اور یسوع کہ اس وقت آ جائے اور کیا کہے گا؟ شاباش تم نے کتنی قربانی کی ہے، راتی ستیا بھی نہیں، ابھی ناشتہ بھی صحیح طور پر تم نے نہیں کیا، نیند بھی حرام کی ہے، شاباش شاباش، یہ کہے گا؟ میں نہیں سمجھتا، نہ، اس سے ان باتوں سے یسوع کو کوئی خوشی نہیں ہے، نہ، یسوع کو اس میں خوشی ہے کہ جو حکم اس نے اپنے مقدس کلام میں مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہم اس حکم کو بجا لائیں۔ قومیں اور امتیں خداوند یسوع مسیح کے پیار سے واقف ہوں، اور میرے عزیز بھائی اور بہن، خواہ آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں پڑھے لکھے، خواہ آپ اسکول گئے ہیں یا نہیں، نو پرابلم، خداوند یسوع مسیح مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جس خوشخبری کے سننے کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی ہوئی، اس خوشخبری کے کلام کو اب دوسرے لوگوں کے پاس لے کر جائیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس سے پیشتر خوشخبری نہیں سنی، تاکہ وہ اس پیغام کو سنیں اور ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو۔ آپ ابتدائی صدی عیسوی کے شاگردوں کو، رسولوں کو، ایمانداروں کو دیکھیں، ان میں سے کسی نے بھی اپنے منہ پر ٹیپ نہیں لگائی، نجات یافتہ تھے، اور اس نجات کے بارے میں ان لوگوں کو جو غیر نجات یافتہ تھے بتاتے تھے۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈر اور خوف کی روح ہمارے اندر ہے کہ ہم دوسروں کے پاس جا کر ان کو اس خوشخبری کا اشتہار نہیں دیتے۔ ہم کیسے مسیحی ہیں؟ حوالے ہمیں بائبل سے اتنے آتے ہیں کہ ہم کسی کو باری نہیں لینے دیتے، اور حوالے پر حوالہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی ہے بلکہ قدرت اور حکمت اور دلیری کی روح دی ہے۔ حوالہ بھی آتا ہے تیموتھیوس 1 کے ساتھ، لیکن افسوس حوالے تو آتے ہیں شیطان نو بھی آندے نے۔ ہاں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شیطان اج کل دیاں عالمہ کولوں پتہ نہیں کنے گناہ آگے جے، ہم سے زیادہ وہ کلام جانتا ہے۔ یہ میرے حوالے جاننا بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو خدا کے کلام میں کہا گیا میں اور آپ بائن ویسے ہی کریں۔ میں نے گزرے میسج میں آپ کی خدمت میں یہ بتایا تھا کہ یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو کہا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ پاکستان بہت بڑا ہے، اگرچہ مسیحی بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن پاکستان کی آبادی کو، کل آبادی کو دیکھا جائے تو مسیحی لوگ صرف اتنے سارے ہیں، دیکھ رہے ہیں اتنے سارے۔ تو آٹے میں نمک کتنا ایک ہوتا ہے؟ اتنا سارا ہی، اور وہ سارے آٹے کو نمکین کر دیتا ہے۔ اگر اتنے سارے ہوں، 2 نمبر نہ ہوں، 1 نمبر مسیحی ہوں، تو پاکستانی آٹا یسوع ناصری کے نام سے نمکین ہو سکتا ہے۔ آمین، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ دلیر ہو جائیں، عزم راسخ کے ساتھ یہ جو کام خدا نے میرے اور آپ کے سپرد کیا ہے، اس کام کو کرنے والے ہوں، جانے والے ہوں، سیکھ کر جانے والے ہوں، تاکہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو پہچان سکیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہن، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کس طرح لوگوں کو بتاؤں، لوگ کس طرح جانے، مینوں تے سوالاں دے جواب ہی نہیں آؤندے، تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اس کا حل ہے، حل یہ ہے کہ آج کل تو ہر ایک کے پاس اگر کمپیوٹر نہیں تو سیل فون پہ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کھلے ہیں۔ آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں، www.newlifeinstitute.org۔ آپ کو ایسے تمام سوالات
जो आप दूसरों में गवाही देने के लिए जवाब के तौर पर सीखना चाहते हैं, वो सभी कुछ अवेलेबल है। तो गवाही टेलीविजन आपको और क्या दे? ये तो दे रहा है ना कि दूसरे लोगों में गवाही देने के लिए हम गवाह तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। मेरे अजीज भाई और बहन, यहां पर मैं अपने पैगाम का इख्तिताम करता हूं, लेकिन आज के पैगाम की रोशनी में आप तोले गए और कम निकले और आप चाहते हैं कि खुदावन आपकी जिंदगी में काम करे, आप दिलेर हो जाएं और इस मुल्क के गली गली गोशा गोशा में अपने अड़ोस पड़ोस में जाकर खुदावन यीशु मसीह की गवाही देने वाले हों, तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। आपके खानदान में ऐसा ना हो कि यीशु आज आ जाए तो मुझे और आपको गवाही ना देने के एतबार से बेवफा ठहराए। हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं आज के कलाम के लिए जो तूने हमसे किया है। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। मैं गवाही टेलीविजन के लिए अपने इस खानदान के साथ मिलकर तेरा शुक्र अदा करता हूं, जिनके वसीला से हमें नई नई बातें तेरे मुकद्दस कलाम के वसीला से मिलती हैं। ऐ खुदा, मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं, मेरे इस भाई की जिंदगी में, इस बहन की जिंदगी में, इस बुजुर्ग की जिंदगी में, इस नौजवान की जिंदगी में कसरत से काम कर और ऐ तमाम तरह की नाफरमानी की रूह यीशु नासरी के नाम से खुदावंद का खादम होते हुए उसके इख्तियार के मुताबिक तुझे हुक्म देता हूं, निकल जा इसके जिंदगी से, ताकि खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाता हुआ नजर आए। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे खुदा, और अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर। हमारी सुन, क्योंकि ये सब कुछ अपने खुदावंद और निजात दहंदा यीशु मसीह के वसीला से मांग लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मुसलसल देखते रहिए गवाही टेलीविजन प्रोग्राम चिराग हेरा, सिर्फ गवाही टीवी पर। गॉड ब्लेस यू।